نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ انسان کو زندگی میں ایسی ٹھوکر بھی لگتی ہے جو گننے کی بجائے اٹھا دیتی ہے۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وہی تنہا ذات ہے جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی۔ بہت مہربان رحم والا اللہ ہے۔ خاموشی اور ادب دونوں انسان کی قدر و قیمت میں اضافہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے خوشخبری دی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے جہاد کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارے والدین زندہ ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا تم پھر ان کی خدمت میں رہو، یہی جہاد ہے۔ اگر آپ کی زبان سے سب سے زیادہ نکلنے والے الفاظ درود شریف کے ہوں گے تو پھر آپ محسوس بھی یہی کریں گے کہ گویا اللہ پاک کی سب رحمتیں آپ پر ہی برس رہی ہوں۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ برداشت بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہو وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو کبھی کسی سے امیدیں مت رکھو، صرف اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لوگوں کی باتوں پر دھیان دینا چھوڑ دیں۔ عزت اور رزق اللہ دیتا ہے، لوگ نہیں۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں، چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علی نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے ہو تو وہ فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ میرے غیب چھپایا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، آمین۔ آج کا انسان اپنے دکھ سے نہیں دوسروں کے سکھ سے دکھی ہوتا ہے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، آمین۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اس دنیا میں کاغذ کے نوٹ محنت کے بغیر نہیں ملتے، تو جنت کی نعمتیں بھی اتنی سستی نہیں کہ محنت کے بغیر جھولی میں ڈال دی جائیں۔ بے شک حالات انسان کے ہاتھ میں نہیں ہیں، لیکن جس کے ہاتھ میں ہیں وہ بہت رحیم و رحمان ہے۔ مقدر بدل جائے گا، تم راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگو تو صحیح۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ خونی رشتے توڑ کر انسان جوانی تو گزار سکتا ہے مگر بڑھاپا نہیں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں زرخیز رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اللہ مجھے کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو نرمی سے مرحوم ہوا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ سر اٹھا کر رب سے نہ ملنے والی چیزوں کا تقاضا کرنے سے پہلے سر جھکا کر رب سے ملنے والی نعمتوں کا شکر تو ادا کر لیں۔ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضگی ہوتی تو یہ نبیوں کو نہ ملتی۔ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے۔ سنا ہے حشر میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا، مگر یہ سلسلہ تو ابھی سے عروج پر ہے۔
تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گے کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ 100 سال زندہ رہنے کے لیے 100 سال کی عمر ضروری نہیں، صرف ایک دن ایسا اچھا کام کر جاؤ جس سے دنیا تمہیں سینکڑوں سال یاد رکھے۔ کسی کی خدمت میں پیش کیے جانے والے تحفوں میں سب سے بہترین تحفہ احترام ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں، غم زدہ انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بیوقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتی ہے۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ 3 قسم کے لوگوں کو ہمیشہ یاد رکھیں، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ دیا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ساتھ چھوڑا، جن لوگوں نے مشکل وقت میں ڈالا۔ خاموشی اختیار کر لیں مگر گلہ مت کریں، گوشہ نشین ہو جائیں مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت نہ ملے تو کنارہ کشی بہتر ہے، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں، کیونکہ عزت اور محبت کے بغیر کسی بھی رشتے کا وجود نہیں۔ لوگوں کے دلوں میں اپنا مقام اس طرح بنا لو، مر جاؤ تو تمہارے لیے دعا کریں اور زندہ رہو تو ملنے کی آرزو کریں۔ جب دل گھبرانے لگے اور آنکھوں سے آنسو آنے لگیں، صرف ایک کام کرنا، اپنا ہاتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، کچھ نہ کہنا۔ دعا کے لیے اٹھانا چاہیے، کچھ نہ کہنا، لیکن اللہ تعالیٰ سب سمجھ جائے گا، آپ کے درد کو، آپ کی تکلیف کو، آپ کی ضرورت کو۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، دولت کمانے کے لیے اپنی صحت کھو دیتا ہے، پھر صحت کو واپس پانے کے لیے اپنی دولت کھوتا ہے، مستقبل کا سوچ کر اپنا حال ضائع کرتا ہے، پھر مستقبل میں اپنا ماضی یاد کر کر روتا ہے۔ جیتا ایسے ہے جیسے کبھی مرے گا نہیں، مر ایسے جاتا ہے جیسے کبھی جیا ہی نہیں تھا۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی، اللہ سے دعا کس طرح مانگنی چاہیے؟ مولا علی نے فرمایا، اس چھوٹے بچے کی طرح جسے کچھ بھی چاہیے ہو تو وہ فقط روتا ہے، کچھ بولتا بھی نہیں، مگر اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ بچے کو کیا چاہیے، اور اللہ تو اپنے بندوں سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ زمین عقل مندوں سے تو بھر گئی ہے مگر درد مندوں سے خالی ہے۔ بیمار وہ نہیں جو بستر پر پڑا ہے، اصل بیمار تو وہ ہے جو اپنی آخرت سے بے خبر ہے۔ کبھی کبھی لوگ بہترین کی تلاش میں بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ کامیابی کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔